آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ کی ذہن سازی کرے گا دین، آپ کو جوان کرے گا، آپ کی سوچیں تازہ کرے گا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں، لوگوں کا وجود نہیں تھکا، ذہن تھک گیا ہے، لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں۔ اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں، میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے۔ جوان زیادہ ذرا تھک گئے ہیں، یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یہ وقت پہ ہی کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا، 3 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا۔ اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں، بڑی جلدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے، کہیں گھبرائیں گے نہیں، کہیں کمزور نہیں پڑیں گے، کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی، کہیں آپ کو کمزوری نظر۔ شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں، قرآن و سنت کے قریب ہوں، پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی، نئے سیمینار کی، کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور طائف چلے گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، بات لمبی نہیں کرتے، اشارہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف دی، حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ بیٹھے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا، تو کہتا 3 سال کام کیا ہے، 4 سال کام کیا، تھک گیا ہوں، پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں، تجھے سکھ کے ساتھ سویا کرے گا، تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا، تجھے سرور آنے لگے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا، اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے۔ مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا، مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا، فلانا میری بات نہیں سنتا، پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے۔ آپ دین کے قریب آئیں، آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں، حضور کے ارشادات سے روشنی لیں، اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے، شاعروں کا ہے، ایک سیاستدان ہے، سب کو نہیں کہہ رہا، اور جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو، جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا۔ یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگی اللہ کے، سارے روپی اللہ، یہ کہانیاں کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نے کسی رنگ اللہ کو پکار رہا ہے، تو خدا کے بندوں اگر سارے روپی اللہ کے تھے تو حضور کے خلاف جہاد کرتے۔ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو عقیدہ توحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں۔ اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے جو ملنگ کہلاتے تھے، کہتے ہیں ساڑھے 3 سال درویش ہیں، تو مردے کبھی نہ ان کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر ناراض ہو گیا، اللہ کو خوش رکھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے، کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے۔ دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ملانگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں نے بتاؤ، اب ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے، کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے، کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے، تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے، اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں، جاروب کش ہیں، لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے، علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے، آج نا لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے دیکھے 500 ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ۔ آپ نے 4 بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے،
اور یہ جو آپ مایوس ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ بے فکر رہیں۔ درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں، حضور مسجد میں تشریف لائے، اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے، اس طرف بھی لوگ بیٹھے، ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا۔ حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں خیر والی، یہ بھی خیر والی، یہ بھی خیر والی۔ اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو، خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے، وائز کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہو۔ کریم نے کتنا کرم کیا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، اور میں مجلسیں دونوں خیر والی ہیں، پر بعثت معلما، مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا، میں تو معلم ہوں نا۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے، اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی، تو اس اہمیت